واللہ الذی لا الہ الا ہو. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. جو میں کر سکتا تھا پچھلے 8-10 مہینوں میں لگا رہا اس کو، اور میں جو چیز ڈال سکتا تھا میں نے ڈالی ہے، اور کافی ڈیٹیل سافٹ ویئر اس وقت الحمدللہ تیار ہے، اور آپ لوگوں کو آن لائن واٹس ایپ کے اوپر میسیجز آٹو آ رہے ہوں گے. جناب پریزیڈنٹ فراز فضل شیخ صاحب نے جو مجھے ٹاپک اسائن کیا آج کی پریزنٹیشن کے لیے ہے تاجر دوست اسکیم. تاجر دوست اسکیم کو نام ذہن میں آتے ہی آپ کو گانا ضرور یاد آ جاتا ہوگا جی کہ دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے. تو یہی اس کا حال ہے. ابھی ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس بھی کریں گے. اچھا، اب جو نیکسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ کس کے اوپر یہ اپلائی ہوتا ہے، کس کے اوپر یہ اپلائی نہیں ہوتا ہے. وہ لوگ جنہوں نے ٹیکس ایئر 2023 کی ٹیکس ریٹرن بائی 30 مارچ 2024 فائل کر دیے. اینڈ بینیفٹ آف ریڈیوسڈ ٹیکس ریٹس یہ بھی نہیں ہے. دیر از نو بینیفٹ آف ریڈیوسڈ ٹیکس ریٹ. سر آگے چلیں، جب آپ 7E میں جاتے ہیں، جی اب 7E میں یہ پوزیشن آتی ہے کچھ پراپرٹی سے کلائنٹ کے بیسس کے نام پہ ہوتی ہے، کچھ بچوں کے نام پہ ہوتی ہے. وہ آپ ویب اسٹیٹمنٹ میں میری پراپرٹی میری بیسس کے نام پہ، کیا اس کو 7E میں بھی ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے؟ اس کو ایکسپلین کر دیں. پہلے آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے بیوی کے یا بچوں کے ایسٹ جب آپ ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ڈکلیئر کر رہے ہیں تو موسٹ پرابیبلی آپ کی پریزمپشن، پہلی پریزمپشن یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ہسبینڈ پہ ڈپینڈنٹ ہیں یا وہ خود ٹیکس پیئر نہیں ہیں، ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. کہ کیا نان ریزیڈنٹ کی کوئی سورس آف پاکستانی انکم نہیں ہے تو پھر اس نے کون سا فارم بھرنا ہے؟ اور اگر وہ نان ریزیڈنٹ ہے اور اس کی کوئی پاکستانی سورس آف انکم ہے تو پھر اس نے کون سا فارم بھرنا ہے؟ یہ ذرا دوستوں کو ایک وضاحت کر دیں. سمپل بیسک فارم، انڈیویجول اے او پی والا جو فارم ہے بیسک نارمل، یوز اٹ. کسی تردد میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سارے آپشن اس فارم میں موجود ہیں. فیملرائز کریں صرف ایک فارم کے ساتھ جو انڈیویجول اے او پی نارمل ریٹرن کا فارم ہے تو سب سوالوں کے جواب آپ کو اس میں مل جاتے ہیں. دوسرے فارم دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک شخص نے اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ ڈکلیئر کی اور اس نے اپنے جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے اس میں اپنے جو ایسٹس ہیں وہ کم ڈکلیئر کیے. بعد میں اس کو ضرورت پیش آئی کہ یار میرے اسٹیٹمنٹ میرے جو ویلتھ ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ مجھے بزنس میں کہیں پر یہ ضرورت پیش آ جائے. وہ کرتا کیا کہ وہ فاٹا میں جاتا ہے، فاٹا میں وہاں پہ ایک ڈیڈ بناتا ہے کہ انہیریٹڈ پراپرٹی ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ مجھے انہیریٹڈ ہوئی ہے، اور اس کو یہاں پہ لے کر آتا ہے کیونکہ ایگزمپشن ہے، اور اس کے بیس پر اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو بڑھا دیتا ہے. تو سر ایسی سچویشن میں جب کہ وہاں پہ ایگزمپشن ہے اور وہاں پہ کوئی ڈاکومنٹس بھی موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہماری جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہوگی اس کا کیا افیکٹ ہوگا ٹیکسیشن پر؟ دیکھیں بات یہ ہے، فرض کر لیں میں پاکستان میں رہتا ہوں، دلی میں رہتا ہوں، اور میں نے اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ فائل کی ہوئی ہے، کر رہا ہوں، عرصے سے جاری ہے، لیکن میرے والد صاحب کو فوت ہوئے 10 سال ہو چکے تھے، ان کے نام پہ ایک گھر تھا جو میں نے انہیریٹ کیا، لیکن کسی غلط فہمی کی بنا پہ میں نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا. یہ بات بالکل ذہن میں رکھ لیں، دا مومنٹ somebody dies اس کے heirs immediately inherit the property and it should immediately be declared in the respective wealth statement of the legal heirs. جب وہ فاٹا پاٹا کی پراپرٹی ڈکلیئر نہیں کی انہوں نے پاکستان کے اندر تو he has all right to declare it provided جو باتیں میں نے پہلے کہی اپنے والد صاحب کے کیس کے حوالے سے وہ ثابت ہو جائے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ فاٹا پاٹا میں کوئی کاغذ نہیں ہے تو پھر انہیریٹنس کس بات کی ہے؟ اگر نان ریزیڈنٹ کا پروفٹ جو ہے وہ مور دین 5 ملین ہو تب بھی 10% ہے اس پہ. اگر 5A B C whatever is applicable of Part 4 کی کنڈیشنز کو پورا کرتا ہے جو اس کا ممبر ہے وہ بیفور ٹیکس اپنی فار ریٹ پرپز اس انکم کو لے گا یا آفٹر ٹیکس لے گا؟ بیفور ٹیکس.
وہ تم جو کانسیپٹ کی بات کرتے ہو وہ کانسیپٹ ہوتا تھا جب سپر ٹیکس ہوتا تھا. لیکن پھر وہ جب اپنی ویلتھ میں شو کرے گا وہ اس ٹیکس کو اپنی ایکسپینسز میں ڈالے گا. کس کے؟ جو اے او بی کا جو ٹیکس ہوگا وہ پھر اس کو اپنے ایکسپینسز میں شو کرے گا. بالکل کرے گا. 1% ہماری ڈیڈکشن ہو جاتی ہے تو ہم فائنل میں اس کی انٹری کر دیتے ہیں. تو کیا سپلائی کی طرح ہم اس کا بھی ٹریڈنگ اس کا بنانا چاہیے جسٹ فائنل میں ویلیو پٹ کر کے تو ویلتھ میں ہم اپنی انکم ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ کون سی سپلائی فائنل میں ذرا مجھے بتانا. ایکسپورٹ کی سر. ایکسپورٹ کی تو ڈالتے ہو نا آپ نے کہا نا. جی سر. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کا ٹریڈنگ بھی بنانا چاہیے جسٹ ایکسپورٹ. یہ تو پھر بات یہ ہے کہ جو لوگ وہ فارم کے مختلف فارم ڈھونڈتے ہوتے ہیں نا کہ کوئی فارم ہمیں مل جائے ایسا جس میں کچھ بھی نہ کرنا پڑے. جو کسی زمانے میں 115 کا فارم بھی بھر کے لوگ جان چھڑا لیا کرتے تھے. اب اس سال سے انہوں نے 1 جولائی سے 2% کر دیا ہے. ایک تو وہ منیمم میں لے آئے ہیں جو وہ آلریڈی پے کر رہے تھے. دوسرا جو ہے وہ 147 میں وہ کر رہے ہیں ایڈوانس ہے. اس کا کیا ہوگا سر؟ اس میں وہ ایڈجسٹیبل ہے نا. دیکھیں ان کا اندازہ یہ ہے کہ موسٹ پرابلی آپ کی جو فائنل ٹیکس لائبلٹی بنے گی آن یور انکم جی دیٹ ول بی رفلی 2% آف یور ایکسپورٹ پروسیڈس. رفلی. جی. تو اسی لیے انہوں نے 1% تو منیمم رکھا جی اور 1% ویسے کیونکہ ہر ایک کی انکم ایکچوئل زیادہ ہوگی وہ 1% سے. جو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ میکسیمم 10% تک ہے. لیکن اگر آپ ایک بندہ 5 ہو گیا ابھی 5 ہو گیا سر. اگر کوئی بندہ جس کی انکم ادر دین مطلب سورس انکم بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ تو ہے ہی ہے لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی بھی انکم جیسے کہ کیپٹل گین وغیرہ کریں تو وہ اس کی کیلکولیشن کو جو ہے وہ نارمل انکم کے اندر ڈال دیتا ہے اور اس کے اوپر ٹیکس انکریز کر دیتا ہے. صحیح کرتا ہے. فارن ریمیٹنس بیٹا بھیجتا ہے والدہ کو اور 30 جون کے بعد واپس بیٹے کے نام پہ پراپرٹی پرچیز ہوتی ہے. تو 30 جون کٹ آف پہ ہم کیا کریں گے؟ میرے حساب سے وہ 5 کروڑ کے بھی پیسے بھیج دے کوئی قانون اس پہ لاگو نہیں ہوتا جب تک میں یہ ثابت کر دوں کہ بیٹا میرا باہر کام کر رہا ہے, اس کی یہ آمدنی ہے, یہ اس کا بینک اکاؤنٹ ہے جس میں اس کی آمدنی سیلری کی یا بزنس کی واٹ ایور, یہ وہاں کا ٹیکس پیئر ہے اور اس کے اکاؤنٹ سے یہ میرے اکاؤنٹ میں آئے ہیں. اب آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیٹے نے مجھے گفٹ کیا یا مجھے لون دیا. تو آپ کے کیس میں اٹ ول بی اے لون which you will return by purchasing property in his name. جب وہ سٹن پیریڈ کے بعد وہ اس کو سیل کرتے ہیں اس کی جو ویلیو ہوگی ان ٹرم آف سیکشن 37 کی ٹرمز میں ویلیو کیا ڈیسیز کی ویلیو جو ڈکلیئر کی ہے یا فیئر مارکیٹ ویلیو ہوگی. پھر پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال میں ہمیں پچھلے 1-2 سال میں لا چینج کر دیا گیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ جو پراپرٹی گفٹ ہوگی یا انہیریٹ ہوگی اس کی ویلیو وہی لی جائے گی ان دی ہینڈز آف دی ڈونی اور لیگل ہیئر جو پچھلے آدمی کی تھی. ڈسکاؤنٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک جگہ رجسٹریشن کرنی ہے. رجسٹریشن کے لیے آپ آصف صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں, کرنٹ باڈی میں جنرل سیکرٹری سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ پرووائڈ ہو سکے ہمیں اور ہم آپ کو رجسٹر کر سکیں. اس سلسلے میں مزید یہ کہ آپ کے چیمبر میں جو کام کرنے والے آپ کے امپلائیز ہیں ان کو بھی یہ سروس اسی طرح سے دی جا سکے گی جیسے یہ آپ کے پاس اویلیبل ہے. جب ہم ایک ٹیب کھولتے ہیں ریٹرن فائل کرنے کے لیے آئرس کے اوپر تو اس کے ساتھ صرف ایک ٹیب ہم اور کھول رہے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس کا, تو یقین مانیں ہماری 90% سے زیادہ غلطیاں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی اور ہمیں کسی گروپ میں میسج کرنے کی بھی شاید ضرورت نہ پڑے. تو یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ آپ کے لیے اپنے کلائنٹس کی ریٹرن فائل کرنا اور ٹائملی فائل کرنا اب کتنا ضروری ہے, چند ایک موٹی موٹی پینل پروویژنز میں یہاں پر آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہوں. اور ان میں ایک تو فائلر کے ساتھ نان فائلر کا کنسیپٹ ہے اور اب لا میں ایک لیٹ فائلر کا کنسیپٹ بھی آ چکا ہے. ایک کوشچن یہ ہے کہ لیٹ فائلر کا کنسیپٹ تو ابھی لا میں آیا ہے تو کیا یہ لیٹ فائلر کا کنسیپٹ پچھلے سال پہ اپلائی ہو جانا چاہیے؟ تو اس کا جواب ان مائی ہمبل اوپینین کہ لیٹ فائلر کی پروویژنز کو اپلائی ابھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی آج کی ڈیٹ میں ٹیکس ایئر 2023 کی بیسس کے اوپر لیٹ فائلر کی پروویژنز کو اپلائی نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایف بی آر کا پورٹل اپلائی کر رہا ہے. یہ پینل پروویژنز ہیں, ان کو اپلائی ہونا چاہیے آن دی بیس آف ٹیکس ایئر 2024. تیسری جو پروویژن
پچھلے سے پچھلے سال شامل کی گئی تھی اور امپورٹنٹ پروویژن ہے وہ ہے سٹیزن آف پاکستان. ایسا سٹیزن آف پاکستان جو کہیں پر بھی 182 دن نہیں گزارتا یا جو کہیں پر بھی ٹیکس ریزیڈنٹ نہیں بنتا, تو ایسا سٹیزن آف پاکستان ول بی کنسیڈرڈ ایز اے ریزیڈنٹ انڈیویجول even if that citizen has not spent 183 days in پاکستان. پاکستان میں لا کون سا ہے؟ کمپنیز ایکٹ 2017. یہاں پر میں ایک کلیریفیکیشن یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ لفظ ہے یہاں پر انکارپوریٹڈ, رجسٹرڈ کا ورڈ نہیں ہے, کیونکہ فورن کمپنیز بھی کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت پاکستان میں آتی ہیں اور اپنی رجسٹریشن کرواتی ہیں ایز اے برانچ آف اے فورن کمپنی, بٹ دے آر ناٹ ریزیڈنٹ پرسن کیونکہ دے آر ناٹ انکارپوریٹڈ انڈر دا پاکستان لا. بات دے رہی اس کو سروس کانٹریکٹ میں وہ کرتے ہیں, یہ جو لوگ مختلف ویب سائٹس کے پر کام کرتے ہیں, جس طرح آپ بات ہو گیا, وہ مختلف جگہوں میں دبئی میں اکاؤنٹ کھلوائے ہیں, پہلے وہ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں دبئی کے اکاؤنٹ میں, اور وہاں سے پاکستان ہے, وہ کس کیٹیگری میں پاتا ہے؟ جی دیکھیں سیکشن 154A کے تحت جو فائنل ٹیکس رجیم ہے وہ فائنل ٹیکس رجیم اس بات پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ کے پیسے پاکستان میں آئیں اور بینک اس کے اوپر ٹیکس ڈیڈکٹ کرے. ٹھیک ہے, ہاں پاکستان میں آئے اور بینک نے ڈیڈکٹ نہیں کیا تب بھی وہ فائنل ٹیکس رجیم رہے گا کیونکہ بینک نے غلطی کی. لیکن اگر آپ نے وہ پاکستان میں پیسے منگوائے ہی نہیں, فورن ایکسچینج جو ہے وہ پاکستان آیا ہی نہیں ہے, تو آپ 154A کے ایمبٹ سے باہر ہو گئے. اگر وہ پیسے پکڑے گئے, لوگ تو ڈکلیئر نہیں کرتے نا, پینیئر میں پیسے پڑے ہوتے ہیں, وائز میں پڑے ہوتے ہیں, فورن میں اکاؤنٹ کھلوایا اس کو ڈکلیئر نہیں کیا, اگر وہ پیسے پکڑے جائیں گے تو پھر ان کے اوپر آپ کو نارمل ٹیکس رجیم کا ٹیکس دینا پڑے گا. سر جو عطر من اللہ صاحب نے بھی ڈسکس کیا تھا اپنا آئی ایس کو کے ڈیسیجن میں زیرو ریٹنگ والا, اس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں وہ یہ ہے کانسیپٹ کہ اگر کسی کا ریزیڈنشل اسٹیٹس ڈٹرمن نہیں ہو, اچھا ابورڈ کی بات کر رہے ہیں سر, اس میں بھی اس کے بے شمار اور طریقے ہیں جی کہ آپ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کہاں کا ریزیڈنٹ ہے, کہ کوئی آرگنائزیشن اس بینیفٹ کو کیلکولیٹ کرتی ہو اور شامل کرتی ہو. جنرلی یہ اس کا مائنر امپیکٹ ہے, تو کبھی میں نے کسی کیس میں بھی نہیں دیکھا کہ FBR نے پکڑا ہو, اسماعیل صاحب نے پکڑا ہو تو مجھے پتہ نہیں. اسی طرح پروویڈنٹ فنڈ کے اندر بھی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ گورنمنٹ کا پروویڈنٹ فنڈ ہے, اپرووڈ پروویڈنٹ فنڈ ہے یا ان اپرووڈ پروویڈنٹ فنڈ ہے. گورنمنٹ کا پروویڈنٹ فنڈ سے ملنے والا پروویڈنٹ فنڈ کے پیسے ایگزیمپٹ ہوتے ہیں, جو ان اپرووڈ ہے اس کے پروویڈنٹ فنڈ کی ٹیکسیشن ہوتی ہے جب ایکیومولیٹڈ بیلنس ملتا ہے, جبکہ اپرووڈ کے پروویڈنٹ فنڈ کی ٹیکسیشن ہوتی ہے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے. پینشن جو ہے آپ کے پاس اگر کوئی پینشنرز آتے ہیں تو پینشن میں دو الگ کلازز ہیں, ایک کلاز 8 ہے اور ایک کلاز 9 ہے. ایک میں گورنمنٹ کی پینشن کی ایگزیمپشن ہے, تو گورنمنٹ کی پینشن وداؤٹ اینی کنڈیشن ایگزیمپٹ فرام ٹیکس ہے. لیکن جو دوسری کلاز ہے وہ پرائیویٹ پینشن کو ایگزیمپشن فراہم کرتی ہے, اور پرائیویٹ پینشن کی ایگزیمپشن اس کا لا یہ ہے کہ آپ کی ایک پینشن پرائیویٹ ایگزیمپٹ فرام ٹیکس ہے. لیکن اگر آپ کی ایک سے زیادہ پرائیویٹ پینشنز ہیں تو وچ ایور از ہائر والی پینشن جو ہے وہ ایگزیمپٹ فرام ٹیکس ہوتی ہے. لیکن ساتھ اس کے ایک کنڈیشن بھی ہے, اگر آپ نان ریزیڈنٹ پرسن ہیں, اگر گریجوٹی پاکستان سے باہر پہ ہو رہی ہے, اور یہ گریجوٹی اگر ڈائریکٹر کو مل رہی ہے ادر دین امپلائڈ ڈائریکٹر کو, تو ان تمام صورتوں میں یہ گریجوٹی ان اپرووڈ کی ایگزیمپشن نہیں ہے. لیکن یہ شرائط اپرووڈ گریجوٹی کے ساتھ نہیں ہے. اب میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ملک جواد صاحب کا, پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی. مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ یا تو آپ تھک گئے ہیں یا آپ ساروں کو بھوک لگی ہے, کیونکہ جب میں آیا ہوں تو تالیاں بہت کم بجی تھی. تو میں نے فوری طور کے اوپر فراز صاحب سے ذکر کیا. میں نے کہا فراز بھائی ہم لوگ تو لاکھوں میں لٹ جاتے ہیں یار آپ لوگوں کی موجودگی میں, تو یہ کہتے ہیں ہم موجود ہیں, ہم اب آپ کو سیو کریں گے اور ہر لحاظ سے سیو کریں گے. اور میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ کی وجہ سے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ڈیڈکشن کی صورت میں چلی جاتی تھی, جبکہ کیونکہ کوئی بھی بار ایسوسیشن ہے وہ بیسیکلی ٹرسٹ کی صورت میں ہوتی ہے, اور وہ اس پہ ڈیڈکشن ٹیکسیشن وغیرہ کے حوالے سے اپلیکیبلٹی نہیں ہوتی. تو آپ ٹیکس بار ایسوسیشن کا اوور آل اور اسپیشلی اگین فراز کا میں شکریہ ادا کروں گا. ایک سمپوزیم کے ذریعے یہ باور کرایا کہ یہ جو کورٹ فیس کے اندر اور اسٹامپ ایکٹ کے اندر اور اسی طریقے سے جو
टैक्स के हवाले से जो आप फाइलिंग करते हैं उसमें जो हम कहते हैं कि नाइंसाफ़ी के ऊपर और बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है टैक्सेस में, उसको वापस लिया जाए। I am also grateful to our President for his leadership and support which has made this event a resounding success. Lastly, I would like to thank the entire executive body and staff who worked tirelessly behind the scenes to make this event possible. Thank you all once again, and I wish you a wonderful evening and a dinner ahead.